بہت معذرت کے ساتھ میں عرض کر رہا ہوں، لیکن ہمیں روز الست کا وعدہ یاد دلانا بھی چاہیے جو وعدہ کر کے آئے ہیں ہم۔ میرا فرزند جواں سال اور بہت جلدی میں نوحے اور منقبت کی معراج کو چھونے والا سلمان اعظمی، اس کی لاش کو دفن کر کے آیا گھر، اور اس دن شہزادی کونین کے گھر میں عید تھی، عید کا روز تھا۔ ہم زبانی کہتے ہیں کہ ان کے غم میں غمی، ان کی خوشی میں خوشی۔ میں نے گھر سجوایا اس دن اپنا، شہزادی کی محفل کروائی۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ ریحان اعظمی کے ذہن پر صدمہ پڑا ہے، وہ شاید پاگل ہو گیا ہے، آج بیٹے کو ابھی دفن کر کے آیا ہے اور محفل کروا رہا ہے، گھر میں لائٹنگ کروا رہا ہے۔ تو کہنے والے نے کہا کہ اسی کو تو ریحان اعظمی کہتے ہیں۔ زبانی ہم کہتے ہیں کہ غمی میں غمی، خوشی میں خوشی، عملاً کون کرتا ہے؟ میں سوچتا تھا کہ مولا حسین لاش اکبر کو اٹھانے کے بعد کہتے تھے کہ میری بینائی چلی گئی۔ میں کہتا تھی کیسے ہوا ہوگا، لیکن ممبر پہ بیٹھا ہوں، خدا کی قسم اب مجھ سے اخبار نہیں پڑھا جاتا۔ بہرحال اللہ آپ حضرات کے کوئی آپ کے بچوں کی جوانیاں سلامت رہیں، اور بہرحال جو بھی ان کے ماننے والے ہیں وہ جہاں بھی ہو کہیں بھی ہو، ان کی الفت کا اور ان کی غمی کا حق ادا کرنا چاہیے۔ ضروری نہیں ہے کہ کسی کی موت پہ شادیاں بجائے جائیں، لیکن اگر کوئی ایسا روز ہو درمیان میں غدیر، 13 رجب اور 3 شعبان، تو اس میں کم از کم گھر میں بیٹھ کے اہل و عیال کے ساتھ محفل کرنا چاہیے۔ صلوات علی محمد و آل محمد پر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اس ویک تعزیتی پروگرام ڈاکٹر ریحان اعظمی صاحب کی تعزیت کے سلسلے میں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج 28 جنوری ہے، 14 جمادی الثانی ہے اور جمعرات کا روز ہے۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں اور پر امید بھی ہوں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں ہوں گے صدقے میں محمد علی محمد علیہ السلام کے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج کا پروگرام ہمارے روایتی فارمیٹ سے ہٹ کر ہے، جیسے کہ ابھی ہم نے آپ کے اذان عالیہ تک یہ بات پہنچائی کہ آج کا جو ہمارا پروگرام ہے ڈاکٹر ریحان اعظمی صاحب کے انتقال کے سلسلے میں تعزیتی ایک پروگرام ہے، اور اس کے اندر ادبی، علمی اور تمامی حوالوں سے جو ہے وہ لوگ شرکت کر رہے ہیں۔ ہم اپنے معزز جو مہمانان گرامی ہیں ان کا ایک مختصر سا تعارف کرا کے اور بلا فاصلہ جو ہے وہ پروگرام کو شروع کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں کینیڈا سے ڈاکٹر تقی عابدی صاحب۔ آپ کی رسائی ادب کے اندر بے مثال آپ کا کام جو ہے وہ موجود ہے، اور سینکڑوں جو ہے وہ آپ کی کتابیں منظر عام کے اوپر آ چکی ہیں۔ ہمارے دوسرے مہمان جناب اسلم ہاشم صاحب مبلغ اعظم لندن سے ہمارے ساتھ ہیں، آپ کی شخصیت بھی کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ اور ہمارے تیسرے مہمان جو بھی کچھ دیر کے بعد ہمیں جوائن کریں گے انجمن علماء پور کے معروف نواخواں جناب سید کاشف رضا صاحب تھوڑی دیر میں ہمارے ساتھ ہوں گے۔ جناب ڈاکٹر تقی عابدی صاحب اور جناب اسلم ہاشم صاحب آپ کی خدمت میں تعزیت بھی پیش کریں گے ڈاکٹر ریحان اعظمی صاحب کی، اور آپ کی خدمت میں سلام پیش کریں گے۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر تقی عابدی صاحب، آپ کا جو کام ہے رسائی ادب کے اوپر، اور مسلسل آپ نے اس کے اوپر بہت کام کیا ہے، اور کے اوپر، روایات کے اوپر، اس کی اہمیت کے اوپر، ادوار کے اوپر مختلف نوعیت سے آپ کا جو ہے وہ ایک ہمہ جہت کام ہے۔
ڈاکٹر ریحان اعظمی صاحب کے کام کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ آپ کی ایک نگاہ الگ ہے، عام آدمی کی نگاہ الگ ہے، آپ نے چونکہ ادبی حوالے پہ بڑا ذخیم جو ہے وہ ذخیرہ آپ کا ہے، آپ کس نگاہ سے دیکھتے ہیں ڈاکٹر ریحان اعظمی صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز ناظرین، السلام علیکم. میں سب سے پہلے اہل بیت ٹی وی اور خصوصاً آغا موسوی صاحب کا مشکور ہوں کہ آج جو ہم اس جگہ جمع ہوئے ہیں، جنت مکانی خلد آشیانی مرحوم و مغفور ڈاکٹر سید ریحان عباس اعظمی صاحب کی یاد بود میں، یقیناً جن کی شہرت ایک ہمارے دور کے عظیم نوحہ نگار کی حیثیت سے ہے، اور ہم اور آپ سب جانتے ہیں کہ اس مختصر سی 63 سالہ زندگی میں کراچی ہی میں پیدا ہو کر کراچی ہی میں دفن ہوئے. تو آج جو ان کی شہرت، اگرچہ کہ ان کا محور اور مرکز کراچی تھا، لیکن وہ پوری دنیا میں مقبول اور ہمیشہ زندہ اس وجہ سے رہیں گے کہ شاعر اہل بیت ہیں. نجم آفندی نے کہا تھا، شاعر ہوں ان کا نجم جو ہیں وجہ کائنات، سبحان اللہ. ممکن ہے تا ابد میرا نام و نشاں رہے. یقیناً اللہ. ریحان عباس ہیں. حضرت عباس کی وفا کی خوشبو انہوں نے تمام دنیا میں بکھیری ہے. واہ. وہ جو کچھ بھی ان کا آغاز، گیت کاری، غزل گوئی، قصائد، منقبت، سلام، لیکن تخصص ان کا نوحے پر. جیسا میں نے عرض کیا ہے کہ ان کی ایک تو یہ ہے کہ مرنے والے تجھے روئے گا زمانہ برسوں، وہ اپنی جگہ ہے. لیکن اہم چیز اس اہل بیت ٹی وی کے یہ پروگرام کی یہ ہے کہ ان کی لیگیسی کو ہم کس طریقے سے آگے بڑھیں. تو یہ نوحہ جو ہے، جو عربی لفظ ہے جس کے معنی رونا پیٹنا اور گریہ کرنا ہے، یعنی جس طرح سے ایک جوان بیٹے کی میت پر ایک اپنی ماں اپنا اظہار کرتی ہے، اسی کا نام نوحہ ہے. تو آزاداری کے جو ہمارے 3 ٹرینڈ ہیں، یعنی عربی آزاداری، فارسی آزاداری اور بر صغیر کی آزاداری، اس میں سب سے مشہور ٹرینڈ ہمارا بر صغیر کی آزاداری کا ہے، جس کا آغاز شاعری سے ہوتا ہے، جس کا اختتام شاعری سے ہوتا ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کے گلوبل ولیج میں، آج کے اس عالمی گاؤں میں، آج کے اس 21ویں صدی میں، اگر آپ دیکھیں رسا سے جو مرثیہ ہے، تو یہ مرثیے ہی کے تکلفات ہیں، جس کو سوز بھی کہتے ہیں، سلام بھی کہتے ہیں، مرثیہ بھی کہتے ہیں، نوحہ بھی کہتے ہیں، ودا بھی کہتے ہیں، ماتم بھی کہتے ہیں. تو یہ آج کے دور کی سب سے ضروری اہمیت ہے کہ نوحے کو کس طریقے سے دیکھیے. اب ہم نے دیکھا کہ نجف سے کربلا جاتے ہوئے جلوس میں لاکھوں لوگ شرکت کر رہے ہیں. تو ان لاکھوں لوگوں کو جو آپ دے سکتے ہیں، اردو ادب کے لوگوں کو، اردو جاننے والوں کے لوگوں کو، اردو کے پرستاروں کو، بر صغیر کے احوال اور ماحول سے وابستہ افراد کو، وہ صرف نوحہ ہے. اور ریحان عباس نے اس کا بندوبست کر دیا ہے. تو ضرورت یہ ہے کہ ان کی لیگیسی کو قائم کیا جائے. میں عرض یہ کر رہا ہوں، میں وہ باتیں نہیں کرتا کہ میرے سے کیا تعلقات تھے، کیا چیزیں تھی، اس پر میں زیادہ بحث نہیں کرتا. ویسے بھی مرحوم سے میری ایک گفتگو ایک مرتبہ آپ کے کیا کہتے ہیں دہلی میں، وہ کچھ ایوارڈ سیریمنی میں تھی، تو احمد فراز وغیرہ اور اس کے ساتھ ہم تھے. لیکن عرض یہ کر رہا ہوں کہ اگر دیکھا جائے ہماری جو تاریخ ہے، یعنی اس وقت فارسی میں بھی اور عربی میں بھی اور بر صغیر کی تمام زبانوں میں نوحے کا ترویج اور نوحے کا رواج ہو رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں مجھ حقیر طالب علم کی یہ پیش گوئی ہے کہ 21ویں صدی نوحے کی صدی ہوگی. اس وجہ سے ترویج نوحہ، فروغ نوحہ ضروری ہے. اس کے لیے ہم کو چاہیے کہ ابھی سے ہم تیار ہو جائیں. مسئلہ یہ ہے کہ نوحہ جو ہمارے پاس ہے، نوحے پہلے
صرف اس میں بینیا مسائل مبکی ہوتے تھے، لیکن زمانے کی ضرورت کے ساتھ سے، ماحول کے تغیر کے ساتھ سے ہمارے پاس تبلیغی نوحے آئے، ہمارے پاس احتجاجی نوحے آئے۔ مرجھایا ہوا ہے مختل میں کیوں گلشن زہرا، اے بادل، اللہ بادل سے سبحان مخاطب ہے شاید، احتجاج کر رہا ہے، یا عزم کی بات کر رہے ہیں، تیغ کے سائے میں بھی ہوتا رہے گا ماتم، ہے یہ عباس کا غم، صاحب تطہیر کا غم۔ تو نوحہ نگار نے احتجاج کے طور پر، تبلیغ کے طور پر، استقلال کے طور پر، عزم کے طور پر، اور بہرحال نوحہ ہو ہی نہیں سکتا جس میں بکا نہ ہو۔ میں نے پالا تھا تجھے پیس کے چکی بیٹا، تیرا روندا گیا لاشا میرے مظلوم حسین۔ تو مبکیت تو رہے گی ورنہ وہ نوحہ نہیں رہے گا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ریحان کے مرثیوں میں روایت بھی ہے، ماحول بھی ہے، آج کی ضرورت بھی ہے، اور آئندہ کی پیشگوئیوں کی مسائل بھی ہیں۔ تو ضرورت اس کی ہے کہ ان کے غیر مطبوعہ کلام کی جمعوری کی جائے، ان کے مطبوعہ کلام کو مجمز کر جو ہے پبلش کیا جائے، ان کے آڈیو اور ویڈیو کو آپ کے ظاہر کیا جائے۔ ہمارے پاس مرثیہ ادب عالیہ میں پہنچ گیا، ہمارے پاس اس وقت سلام اس کیفیت میں ہے کہ ادب عالیہ میں پہنچ رہا ہے، لیکن ہمارے پاس نوحے پر زیادہ کام نہیں ہوا ہے۔ نوحہ پہلے سے ہی شروع ہوا ہے۔ اس دنیا کے سخن کی ابتدا نوحے سے ہوئی ہے۔ سب سے پہلے حضرت آدم اور حوا نے اپنے بیٹے حابیل کے قتل پر جو جملے کہے وہ نوحہ تھا، جس کو عربی ادبیات میں سریانی زبان میں موجود ہے۔ ہمارے پاس حضرت نوح اپنے بیٹے کے کردار اور اپنی امت کے بچانے کے لیے اتنا روئے کہ ان کو نوح قرار دیا گیا۔ ہمارے پاس یعقوب کے نوحے ہیں جن کی آنکھیں باپ بیٹے کے غم میں روتے روتے سفید ہو گئی۔ ہمارے پاس شہزادی فاطمہ کا نوحہ ہے، یہ باپ سے کہتی ہیں کہ اگر یہ مصائب میرے دن پر پڑتے تو رات میں تبدیل ہو جاتی۔ تو وہی روایت جس کو آگے بڑھ کر جب حضرت چوتھے امام پہنچے ہیں مدینہ کے دروازے پر تو بشیر کو بلا کر کہا، اور بشیر کو کہا جا کے اطلاع دے دو، تو نوحہ نگار نے لکھ دیا، دی بشیر نے رو کے یہ صدا، مر گئے حسین لٹ گئے حرم، بعد قتل شاہ خیمہ جل گیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس جو روایت ہے، ضرورت اس چیز کی نہیں ہے اس وقت کہ یہ بتایا جائے کہ کتنے ہیں اور کیا ہیں، جس کے بارے میں میں نے آج سے 25 سال پہلے ایک مضمون لکھا ہے، نوحے کے پروردگار نجم آفندی، ان کے صرف 144 نوحے ہمارے پاس درمیان موجود ہیں۔ میر انیس کے صرف ہمارے پاس 15 نوحے ہیں۔ ہمارے پاس غالب کے فارسی میں 6 نوحے، ہمارے پاس بہت مختصر نوحے ہیں میر تقی میر کے، لیکن میر تقی میر نے بتایا ہے کہ اس زمانے میں انہی نوحوں میں بتایا ہے کہ کس طرح سے عزاداری ہوتی تھی، دہلی کے کیسے کوچے بسوں میں کہاں آپ کے نوحہ خان درمیان میں ہوتا تھا، اور تمام لوگ آپ کے جو ہے سب باندھے ہوئے اس کے اطراف۔ مستزاد نوحہ تھا، مستزاد نوحہ وہ ہوتا ہے جس میں، تو ہمارے پاس نوحوں کو تقسیم کیا گیا ہے۔ نوحہ ہر ایک، کیونکہ مرثیے سے پہلے نوحے کا وجود ہے، تو نوحہ آپ کے دو شیری کہا گیا، مثلث میں کہا گیا، آپ کے مربع میں کہا گیا، غزل کی حیت میں کہا گیا، مسدس میں کہا گیا، ترجیح اور ترکیب بند میں کہا گیا۔ تو اس کی داستان طولانی ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ نوحے میں جو درد ہے، ہمارا جو بر صغیر کا جو کلچر ہے، اس وقت اس کی ضرورت یہ ہے کہ اعظمی کے، ریحان اعظمی کے نوحوں کو تشکیل دے کر یہ بھی کہا جائے کہ ان کے فن پر، میرے بعد لوگ ان کے فن اور شخصیت پر بات کریں گے، اس لیے میں ان چیزوں کو چھوڑ رہا ہوں۔ ہمارے پاس نہ صرف آپ کے جو ہے امامیہ لوگوں نے آپ کے مرثیے کہے ہیں، ہمارے پاس دوسرے مسلمانوں کے فرقوں نے بھی بہت خوبصورت مرثیے کہے ہیں۔ ہمارے پاس غیر مسلم کا معروف ترین مرثیہ جو فاطمہ زہرا کی پکار ہے کہ میں کتنے تیر نکالوں کہ تجھ کو چین ملے، ایسا پر دردناک مرثیہ ہے کہ صدیوں سے پڑھا جا رہا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس اگر 18ویں صدی میں اس وقت ضرورت یہ ہے کہ ریحان، فروغ نوحہ، یا اس کے ساتھ اللہ زندہ رکھے آپ کے جو ہے ندیم سرور کو، یا سچے بھائی جو گزر گئے، یہ ہمارے مرثیے کے آپ کے مینار ہیں، تو ان کے ناموں سے فروغ نوحہ بنایا جائے۔
اور کوشش یہ کی جائے، کیونکہ نوحہ رائج الوقت اردو میں کہا جاتا ہے، نوحہ نسل جوان کی کشش کا ضرر ہوتا ہے، نوحہ بالکل صحیح، تبلیغ اسلام اور آپ کے حسینیت کو پھیلانے کی ضرورت ہے، نوحہ ایک ایسا آبشار ہے کہ جس سے پوری روشنی پیدا کر کر آپ کے حسینیت کے بالکل صحیح، گاؤں کو، حسینیت کی رونقوں کو، محفلوں کو پوری طریقے سے منور کیا جا سکتا ہے۔ منور تو کیا جا سکتا ہے۔ ضرورت اس چیز کی ہے تو آج کے ابھی دن یہ عہد کر کہ ابھی کیا ضرورت آج ہے، کے ابھی کیا میسج دیں گے قبل اس کے کہ آپ جو ہے وہ ہم سے خدا حافظی کریں، کیونکہ ٹائم آپ کے پاس مختصر تھا۔ کیا میسج دینا چاہیں گے کہ آگے جو اس فیلڈ میں کام کرنے والے ہیں، جو ادویات کے اوپر کام کرنے والے ہیں، جو شعراء کے کلام کو جمع کرنے والے ہیں، ان کو ایک نئی جہت دینے والے ہیں، ان کے اندر جو علمی خزائن ہیں ان کو لوگوں کے سامنے لانے والے ہیں، اس حوالے سے جس طرح آپ کا خود کا اپنا کام ہے، آپ اپنی فیلڈ کے لوگوں کے لیے کیا میسج چھوڑیں گے کہ کیا کیا جائے میں ابھی کے عرض یہ کلام؟ کر رہا ہوں کہ سب سے پہلے ان مسائل کو چھوڑ دیجئے کہ جو ہے میرے تعلقات جو ہیں کیا کہتے ہیں، ہر شخص جو ہے جو ریحان اعظمی مرحوم سے بتانا چاہتا ہے اس کو اپنی جگہ رکھیے، اس کی اہمیت الگ ہے۔ بات یہ ہے کہ ان کے مطبوعہ غیر مطبوعہ کلام کو اس وقت ہمارے پاس جو ڈیجیٹل ہے، یعنی 1 گھنٹے میں 60 صفحات کو آپ جو ہے واٹس ایپ پہ آپ وہ کر سکتے ہیں، غیر مطبوعہ کلام کو جو ہے جمع کیا جائے اور اس کو جو ہے جتنا بھی ان کا مطبوعہ کلام ہے اس کو مجموعہ بندی کی جائے، ان کے نام سے میں سمجھتا ہوں کہ فروغ نوحہ آپ کی آرگنائزیشن بنائی جائے، ان کے نوحوں پر جو کام لوگوں نے کیا ہے، کم ہی صحیح زیادہ صحیح، اس کو آپ کے پیش کیا جائے۔ جب یہ تمام چیزیں تحریر میں آ جائیں گی، اس وقت میں آپ کے وہ زندہ شخص ہوں جس نے گزشتہ 20 سال میں 11 سے زیادہ یونیورسٹیز میں آپ کے ایم فل اور اللہ ایم اے کے بچوں کو جو ہے آپ کے رسائی ادب کے لیے تیار کیا ہے۔ تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ یہ حسن یوسف کو اس وقت کنویں میں بند نہ رکھا جائے، بلکہ سبحان ایک اللہ، لیگیسی کے طور پر اس کو دنیا میں پھیلایا جائے۔ اور پھیلایا یہ جائے۔ 80 سال ابھی اس 21ویں صدی میں باقی ہے، تو ضرورت اس کی ہے کہ اردو نوحے کو پوری طریقے سے ریحان اعظمی کی تمام کاوشوں کو اس طریقے سے پھیلایا جائے تاکہ آئندہ آنے والے لوگ استفادہ کر سکیں۔ اور استفادہ جب کریں، تک اللہ کہ آپ کے جو ہے ہم اس طریقے سے حسینیت سے جڑے رہیں گے، انسانیت کی بقا بھی ہوگی، تو وہ اخلاقیات ہوں یا وہ رسائیات ہوں یا وہ آپ کے کیا کہتے ہیں معرفت کردگار ہو یا وہ منزل حسین ہو، سب کچھ ریحان کے نوحوں میں موجود ہے۔ ریحان اچھا بالکل صحیح، مرثیہ گو بھی ہے، ریحان آپ کے ایک منقبت نگار بھی ہے۔ تو میرے 2-4 لفظ یہی ہیں کہ آئیے سبحان اس اللہ۔ گلشن کی آبیاری کریں، آئیے ہم، نوجوانوں کو اس طرف آمادہ کریں، آئیے اس طرف جو عہد ہم نے آپ ہم، کے کیا کہتے ہیں عزاداری سے رکھا ہے، کیونکہ عزاداری میں ہماری بقا ہے، تو اس بقا کے لیے یہ جو کام کر کر مرحوم چلے گئے ہیں ان کے درجات تو عالی ہیں، لیکن ہم بے اس شک، کو آگے بڑھائیں، یہی میری بالکل گزارش صحیح، ہے۔ اور اسی پر بہت میں اپنی بات کو آپ کے ختم کرنا چاہتا ہوں، اور مجبور ہوں اس وجہ سے کہ میں کام پر مجھے آپ کے جانا ہے، اس وجہ سے صحیح۔ زیادہ آپ لوگوں کی محفل میں جڑ نہیں سکتا۔ بہت 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 شکر شکریہ۔ گزار ہیں، بہت شکر گزار ہیں ڈاکٹر تقی عابدی صاحب، آپ نے کینیڈا سے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا، اور یقیناً جس طرح کا آپ کا کام ہے، آپ نے اپنے ایک نگاہ، آپ کی ایک الگ مخصوص آپ نگاہ رکھتے ہیں، اس سے آپ نے جو قوم کو پیغام دیا اور لوگوں کو جو اس کے اوپر کام کرتے ہیں وہ اس جہد کی طرف بھی متوجہ انشاءاللہ ہوں گے۔ بہت شکر گزار ہیں ڈاکٹر تقی عابدی صاحب آپ کے، جزاک اللہ۔ ممنون، شکریہ، ممنون۔ مبلغ اعضا جناب اسلم ہاشم صاحب لندن سے آپ ہمارے ساتھ ہیں، اور آپ کی ایک الگ ایک شخصیت ہے، اپنی ایک باقاعدہ آپ نے ڈاکٹر ریحان اعظمی صاحب کے ساتھ ایک وقت گزارا ہے۔ کس طرح کا تعلق آپ کا جو ہے وہ ڈاکٹر ریحان اعظمی صاحب کے ساتھ رہا ہے؟ تھوڑا سا اس کے اوپر اگر ہمارے ساتھ آپ اپنے تاثرات کو شیئر کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ راجو۔ سب سے پہلے اہل بیت ٹی وی اس بات پر قابل مبارکباد ہے کہ انہی نے آپ جیسے میزبان سے ریحان اعظمی کا تعزیتی پروگرام کرا۔ ذرا نوازی یہ ان کی۔ یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں، اور آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ آپ کا تعلق اسی گھرانے سے ہے جس میں شعر و ادب رہا، جیسے ہمارے مرحوم قمر بھائی
قمر عباس بھائی. ڈاکٹر ریحان اعظمی منقبت نوحہ مرثیہ بزم شعر و سخن کے بے تاج بادشاہ تھے. میں نے 2006 میں ان کو اپنی دانست میں انیس ثانی کہا، انیس ثانی. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ انیس ثانی ان کے لیے بہت مناسب ہے. میں نے بہت پہلے، میں آپ کو بتاؤں، جب تقریباً ریحان بھائی جو ہیں مجھ سے چند سال بڑے تھے عمر میں، اور یہ لالو کھیت لیاقت آباد میں رہا کرتے تھے، اور میں نے جب ان سے میری جب یعنی اس حوالے سے ملاقات ہوئی بس سے شاعر کے، وہ 1979 میں ہوئی. جناب سبت جعفر صاحب بھی تھے، یہ بھی تھے، ضیاء بھائی بھی تھے اس دور میں. تو سب سے پہلے جو ریحان اعظمی مرحوم نے مجھے بتایا کہ سب سے پہلا نوحہ انہیں نے 13 سال کی عمر میں کہا، اور وہ نوحہ لے کے وہ اپنے والد مرحوم کے پاس، اس وقت ظاہر حیات تھے، اپنے والد کے پاس گئے. والد کو وہ اچھا لگا. انہوں نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ یہ جو ہے تمہارا کلام جو ہے اس کو سبت حسن انجم صاحب کو پیش کرو اور ان سے اصلاح لو. جب سبت حسن انجم صاحب نے ان کی تحریر کو بغور پڑھا تو انہوں نے کہا کہ بیٹا آپ گھر جائیں، انشاءاللہ میں آپ سے آپ کے گھر پہ ملاقات کروں گا. صحیح. اور جب وہ دوسرے دن شام کو ان کے گھر گئے تو انہوں نے ان کے والد سے کہا ریحان اعظمی کے کہ یہ جو اس نے نوحہ لکھا ہے، اگر یہ نوحہ واقعی برخوردار ریحان اعظمی نے لکھا ہے تو وہ نجم آفندی صاحب ریحان کے والد مرحوم سے کہہ رہے ہیں تو یہ تمہیں مبارک ہو، تمہاری تربیت صحبت کا ثمر ملنے والا ہے. ریحان کی شکل میں آگے چل کر ایک خوبصورت انداز فکر رکھنے والا شاعر صاحبان ادب کو میسر ہوگا. یہ نجم آفندی صاحب کے الفاظ ہیں. لیکن وہ نوحہ جو ہے انہی نے دیا، اس وقت لالو کھیت کی ایک انجمن تھی، اب بھی ہے، انجمن تنظیم الحسینی. اور آپ یقیناً بخوبی واقف ہوں گے کہ اس زمانے میں اس انجمن کے 2 بھائی نوحہ خوان تھے، صاحب بیاض تھے. ایک کا نام شفیق تھا اور دوسرے کا نام میرے ذہن میں نہیں ہے، بلکہ ہاں ایک کا نام شریف تھا اور دوسرے کا نام شفیق تھا. اور خوبصورت بات یہ کہ یہ دونوں بھائی اہل سنت سے تھے اور وہ مسلسل اس انجمن میں نوحہ خوانی کرتے تھے. اس کے بعد ناصر حسین زیدی اس انجمن میں آئے اور ریحان اعظمی نے ناصر حسین زیدی کو اپنے نوحے دیے جو 1980 اور 85 کے درمیان تھے، اور وہ ان کے نوحے جو ہیں وہ بہت مقبول ہوئے. اور ان کی اس ترقی کو دیکھتے ہوئے دور حاضر کے ممتاز نوحہ خوان ان کے پاس گئے اور انہی نے ان سے نوحے کی درخواست کی. اور میں ریحان اعظمی مرحوم کا جملہ دہرا رہا ہوں کہ مجھ سے انہی نے نوحہ لکھنے کی فرمائش کی، نہ معلوم میں نے کیوں اقرار کر لیا اور 2 نوحے لکھ دیے، اور وہ دونوں نوحے بھی بہت مقبول ہوئے. اس کے بعد لگ بھگ 40 سال تک یہ نوحہ خوان ان سے نوحے لیتے رہے. 40 سال. اصل تو جو سوال آپ نے کیا، میں اب اس کی طرف آتا ہوں کہ میرا تعلق، آج سبھی کہیں گے کہ ہمارا تعلق ریحان اعظمی سے ایسا ہے ویسا تھا.
تو میں بالکل صحیح. یہ نہیں کہوں گا. ہاں اتنا ضرور کہوں گا کہ میں نے بہت کم ایسے لوگ دیکھے ہیں جو کسی کی محبت کو قائم رکھتے ہیں اور اعتراف کرتے ہیں. ان میں سے ریحان اعظمی ایک ہے. یعنی جب میں نے ان کو، مجھے یاد نہیں سن، جب ان کو یہاں یو کے بلایا، اس شخص نے، دیکھیے مرحوم ہے اس لیے جو بات کروں گا واجباً ایسی ہونی چاہیے جو اس نے کی. اس بالکل شخص صحیح. نے یہ کہا کہ اسلم بھائی میں یو کے اگر آؤں گا ہم. تو بلا آپ کی اجازت کے نہیں آؤں گا. اور وہ ماشاء اللہ سے آتے رہے، اور پھر انہی نے یہاں بھی لوگوں کو کلام دیے، لوگوں نے پڑھے. پڑھے. لیکن مجھے میں اصل میں دکھی ہوں اس بات سے کہ جو اپنے عروج تک آنے تک ہاں. جو نوا خان ان کو اپنا بھائی، اپنا جگر، اپنا جی. دوست ہم. کہتے تھے، انہی نے ایک اپنے تعزیتی بیان میں یہ الفاظ نہیں لکھے کہ میرا محسن، میرا دوست، میرا بھائی، شاعر اہل بیت ریحان اب یہ اعظمی. تو اسلم بھائی اپنے میں اس کو یہ کہوں گا کہ اپنے ظرف کی بات ہے کہ انسان اصل جو رسپیکٹ ہوتی ہے اور اصل خلوص اور اصل محبت اور اصل تربیت یہی ہوتی ہے کہ انسان جب گزر جائے اس سے کوئی کام نہ رہے، اس کے بعد بھی اس کی شفقتوں کو، اس کی عنایتوں کو، اس کی محبتوں کو انسان یاد رکھے. یہی ایک انسان کا بڑا پن ہوتا ہے. اس کے اوپر کیا کہا جا سکتا ہے؟ تو ایک ہر انسان جو بھی دیکھے گا اس طرح کی تحریر کو وہ سمجھ جائے گا. بالکل بالکل نہیں. میں تو یہ تو ان کا ظرف ہے، لیکن دکھ تو ہو رہا ہے نا مجھ جیسے پتہ بالکل نہیں کتنے دکھ تو لوگوں کو ہوگا. دکھ ہو رہا ہوگا، دکھ ہے تو نا. ہر اس تو شخص کو ہوگا جو ان کے ساتھ ایک محبت رکھتا ہے، اس کا ایک رشتہ بے ہے، شک اور بے دکھ شک ہوگا اس کو. بے شک بے شک. اب دیکھیے مطلب اس وقت میں نے ابھی دیکھا اسکرین پہ آپ کے نییر عباس صاحب نظر آ رہے تھے. جی ابھی آف لائن ہوئے شاید. ہاں تو یہ ٹورنٹو میں ہم جب ایک سال گئے، اور ریحان اعظمی بھی وہیں تھے جہاں ان کی طبیعت خراب ہوئی، اور ایسی طبیعت خراب ہوئی کہ وہ طبیعت ان کی ٹھیک نہ ہو سکی، مر گئے دم تک، وقت اخیر اللہ. تک. تو میں ہاسپٹل گیا، میں بھی ٹورنٹو میں تھا، میں کئی بار مسلسل ہاسپٹل جاتا رہا، اور وہیں پر میری پہلی ملاقات مسم عباس سے ہوئی ٹورنٹو میں ہاسپٹل صحیح. میں. نیئر بھائی بھی آ گئے ہیں. نیئر بھائی بھی ہمارے جی ساتھ ہیں، ہم ان کی السلام خدمت میں علیکم سلام نییر عرض کریں گے. بھائی. یہ بات مکمل کر لوں پھر انشاءاللہ آپ جی. نییر بھائی کو لیجیے گا. ہم. تو ریحان اعظمی نے ہاسپٹل کے بستر پہ ایک بات کی، جی. اور کہنے لگے کہ اسلم بھائی یہ قوم کیسی ہے کہ آج میں اس بری حالت میں ہسپتال میں بیماری میں بستر پہ ہوں، اور یہاں پہ لوگ آ رہے ہیں میرے ساتھ سیلفیاں بنا رہے ہیں، میرے ساتھ ویڈیو بنا رہے ہیں، یعنی میری بیماری کو بھی کیش کر رہے ہیں. اور یقین کریں کہ اس شخص مرحوم کی طرف سے بات کہہ رہا ہوں میں، اس نے کہا یار ایک فوٹو آپ بھی کھنچوا لیں. میں نے کہا اچھا ہوا کہ میں نے اب تک نہیں کھنچوائی، اور اب تو بالکل نہیں کھنچواؤں گا، کیونکہ آپ نے وہ بات کی ہے جو حق ہے. یعنی آپ بیمار پڑے ہوئے، میں آپ کے ساتھ سیلفی کھنچواتا رہوں، آپ کے ساتھ ویڈیو بناتا رہوں. تو کہنے لگے کہ میں نے نہیں کھنچوائی، نیئر بھائی ہیں، اب آپ ان سے بات کریں پھر آگے بات ہوتی ہے. بالکل صحیح. بالکل صحیح. بالکل صحیح. نیئر عباس صاحب اس وقت ہمیں جوائن کیا آپ نے کینیڈا سے، اور آپ کی خدمت میں سلام بھی عرض کریں گے، اور ڈاکٹر ریحان اعظمی صاحب کی وفات کی تعزیت پیش کریں گے. السلام علیکم. السلام علیکم نیئر صاحب، آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے؟ جی نیئر صاحب، آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے؟ نیئر صاحب آپ ہمیں ری جوائن کر لیں، پھر شاید آواز آپ کی تھرو ہو جائے. ہم تک آپ کی آواز پہنچ نہیں پا رہی ہے.
عاشق بھائی تھوڑی سی بات کو آگے بڑھاتے ہیں جب تک نیئر بھائی جی شاید جی ہمیں دوبارہ بھی جوائن کر لیں اور آواز کلیئر ہو جائے تو ہم ان سے بھی بات کریں گے، ان کے ساتھ ضرور تعلق ضرور. کو، ان کی محبتوں کو. تو وہ جو نوحے انہوں نے لکھ کر آپ کو دیے تھے، کچھ یاد ہے اس کے کچھ اشعار وغیرہ یاد ہیں آپ کو؟ ہاں مجھے جب میں یہاں یو کے آیا تو مجھے ایک بڑا وہ شوق ہوا کہ یہاں پہ ہماری زبان یعنی اردو زبان میں کوئی اپنا نوحہ خان یو کے کا نہیں ہے، یعنی یو کے بورن، یہ نہیں کہ جو یو کے آیا یو کے بورن نہیں ہے. تو میں نے کہا ان کو شوق دلانے کے لیے کیسٹ نکالا. سب سے پہلا کیسٹ نوحوں کا میرے ہی یہاں سے نکلا، اور وہ سب سے پہلا کیسٹ ریحان اعظمی نے ہی لکھا. اور اس میں ایک کلام ہے، جب اگر آپ مناسب سمجھیں گے تو اس کے ضرور میں چند اشعار جی بسم پڑھوں اللہ گا، بسم اللہ، کیوں نہیں. جسے ریحان اعظمی کو بھی بہت پسند تھا. اور اس کی بات یہ تھی کہ عجیب اتفاق ہے کہ ریحان اعظمی کے مرحوم بیٹے سلمان اعظمی وہ بھی حضرت عباس سے بڑی عقیدت رکھتے تھے، اور ریحان اللہ اعظمی بھی بڑی حضرت عباس سے ریحان بڑی اعظمی صاحب. عقیدت رکھتے تھے، بہت زیادہ ریحان اعظمی. تو انہیں نے نوحہ لکھا اور کہا کہ یار اسلم بھائی یہ ضرور پڑھے نوحہ. تو وہ میں نے پڑھا اور ریکارڈ کیا کیسٹ پہ، اس زمانے میں کیسٹ پہ. اور وہ جب میں نے ان کو دیا تو آنسوؤں کے ساتھ انہوں نے مجھے دعائیں دی. اللہ تو اس کے چند اشعار میں سناتا ہوں. بسم اللہ بسم اللہ. عباس کا ماتم ہے علمدار کا ماتم، عباس کا ماتم ہے علمدار کا ماتم، ہے فوج حسینی کے علمدار کا ماتم، عباس کا ماتم ہے علمدار کا ماتم، ہے مشک و علم جس کی نشانی یہ وہی ہے، سبحان خود اللہ سبحان جس اللہ. کا لہو ہو گیا پانی یہ وہی ہے، ہم کیوں نہ کریں پے کرے ایثار کا ماتم، عباس کا ماتم ہے علمدار کا ماتم، ہاں ثانی حیدر کا لقب اس کو ملا ہے، مشہور زمانے میں اسی کی تو وفا ہے، کرتے رہو اس غیرت کردار کا ماتم، عباس کا ماتم ہے علمدار کا ماتم، اور قبضہ کیا دریا پہ مگر لب نہ کیے تر، عباس قربان وفا پر میں تیری ثانی حیدر، کیوں کر نہ کرے ایسے جگر دار کا ماتم، عباس کا ماتم ہے علمدار کا ماتم، ریحان میں سمجھوں گا مجھے مل گئی جنت، بس اتنا کرم اتنی عطا اتنی عنایت، وہ دیکھ لے ایک بار گناہ گار کا ماتم، عباس کا ماتم ہے علمدار کا ماتم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہ صلی علی محمد وآل محمد. اسلم بھائی آپ کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ تو ابھی جاری و ساری رہے گا. کچھ تاثرات کے حوالے سے بھی ہم چاہیں گے کہ جو لوگ ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل نہیں ہو سکے اس میں سے کچھ ایک آدھ کیا تاثر رکھتے ہیں ان کے تاثرات کو بھی سنتے ہیں. تو ابھی چند ہی لہجے کے بعد آپ جو ہے وہ ان تاثرات کی طرف آگے بڑھیں. خدمت میں اور تمام عزیزداروں کی خدمت میں ڈاکٹر ریحان اعظمی صاحب کے سانحہ ارتحال کے
बाबत मैं ताज़ियत पेश करता हूँ। और जाहिर सी बात है, एक पूरी एक नस्ल है जो रेहान भाई के नौहों को सुनकर बड़ी हुई है, और वो लोग बहुत ही रंजीदा हैं और बहुत ही तकलीफ़ में हैं रेहान भाई के इंतकाल के बाद से। उन सबको मैं ताज़ियत पेश करता हूँ। रेहान आज़मी एक बाब था नौहो गोई की तारीख़ का, एक बहुत बड़ा बाब जो अब बंद हो गया हम पर, और कदर करने वालों ने उनकी ज़िंदगी में उनकी कदर की, और जो लोग कदर नहीं करते वो तो किसी की भी नहीं करते, इसलिए परेशान नहीं होना चाहिए। रेहान आज़मी साहब को बहुत ही बड़ा प्रोटोकॉल जनाब सैयद ने दिया होगा, और बहुत ही ज़्यादा उनकी इज़्ज़त अफजाई की होगी, क्योंकि शायद ही इस नस्ल को जो गुज़िश्ता नस्ल गुजरी है, यानी जो हमारा आयत था, शायद ही कोई शायर ऐसा हो जिसने इतना रुलाया हो मौला के ज़िक्र से और मौला के गम में लोगों को, जितना डॉक्टर रेहान आज़मी ने अपने शेरों के ज़रिए रुलाया। तो मैं बहुत ज़्यादा आप सबकी खिदमत में ताज़ियत पेश करता हूँ, और ये प्रोग्राम जो अहले बैत टीवी ने तरतीब दिया है, ऐसे और भी प्रोग्राम होने चाहिए। रेहान भाई बहुत बड़ा असासत है हमारी कौम का, और इस वक्त मैं डॉक्टर रेहान आज़मी के सोयम में जाफर तैयार में मौजूद हूँ। अज़दारों की एक बहुत बड़ी तादाद यहाँ पहुँच चुकी है, और मैं भी अंदर जा रहा हूँ मजलिस में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नाज़रीन, आपने भी देखा, और असलम भाई ये तासुरात आपने भी सुने, क्या कहेंगे इस पे? बड़ी यकीनन यानी पूरी एक नस्ल का एक सफर है, और जिस तरह डॉक्टर रेहान आज़मी साहब ने कि फिलबदी शेर कहते थे, मतलब क्या क्या कहेंगे असलम भाई इस पे आप, क्योंकि आप एक अहद देखे हुए हैं उनका। हाँ, पहले तो मैं ज़िले रज़ा शहबाज अज़ा हैं, ये ज़िले रज़ा, इन्हीं ने जो बात की वो थोड़ी देर पहले हम कर रहे थे। मैं इनकी बात से इस वक्त इत्तेफाक कर रहा हूँ कि जिन्हीं ने इनकी इज्जत करनी थी की, और जिन्हीं ने नहीं करनी वो किसी की नहीं करते। किसी बहुत उम्दा बात की इस शख्स ने, ज़िले रज़ा ने, माशाल्लाह से। मैं ये जो तेज़ रफ्तारी अशार को लिखने की है, तो हमारे अंजुमन के नौह लिखने वाले शायर अहले बैत जनाब अनीस पहरसरी, हमने उनको देखा वो बहुत तेज़ नौह लिखते थे, मगर जिस रफ्तार से, जिस तेज़ी से रेहान आज़मी ने नौहे लिखे वो बयान से बाहर हैं। मैं अपना एक वाक़या बताता चलूँ। ये जब मैं अपनी कैसेट कर रहा था, तो एक नौहा, उस ज़माने में ये कट एंड पीस नहीं होते थे, अगर आपका ख़राब हो गया तो आपको दोबारा रिकॉर्ड करना होगा। दोबारा कर। तो मैं एक नौहा स्टूडियो में रिकॉर्ड कर रहा था, ये ओल्ड स्ट्रीट में स्टूडियो था। तो रेहान आज़मी आए हुए थे मेरी बुलावे पे यहाँ लंदन। तो मैं नौहा रिकॉर्ड कर रहा था, अचानक मुझे एक ख्याल आता हुआ, तो मैंने नौहा रोक दिया और मैंने उनसे कहा कि, और वो बहुत नाराज़ हुए, कहने लगे कि असलम भाई इतना ज़बरदस्त हो रहा था, ये आपने क्या किया? तो मैंने कहा भाई ये इस तरह का एक ख्याल आया, मैं भूल ना जाऊं। कहने बताइए बताइए क्या? तो मैंने उनको कहा कि फिर आ गया मुहर्रम, फिर मजलिसें बपा हों, अहले अज़ा के घर में मेहमान सैयद हों। उन्होंने कहा अच्छा अच्छा आप जाइए रिकॉर्ड करिए, आप रिकॉर्ड करिए। मुश्किल से मैंने 8 या 9 मैक्सिमम 10 मिनट कह लें आप, मुझे रिकॉर्डिंग में लगे होंगे, 10 जो नौहा मैं रिकॉर्ड कर रहा था। वापस आया तो 12 अशार का नौहा उन्हीं ने मुझे लिख के दिया हुआ था, यही। और हर शेर उनका, हर शेर कीमती था इस नौहे का भी, क्योंकि उनका कोई कलाम ऐसा नहीं होता था कि जो हल्का हो। मैं यहाँ पे ये भी बता दूं कि मेरे घर में एक बहुत बड़े नौहा खान रुके हुए थे, वो भी आए हुए थे मेरे पास, मेरे घर पे यहीं लंदन में। तो उनको नौहा लिखवाना था, उनका अपना ख्याल था, उन्होंने कुछ मिसरे लिखे थे, मेरे घर से उन्होंने रेहान आज़मी को फैक्स किया, और आधे घंटे के अंदर ही अंदर मुकम्मल नौहा आ गया, जो बहुत मकबूल हुआ। और रेहान की रफ्तार के बारे में तो मतलब चैलेंज है कि मैंने वैसा इंसान, बाकी आपके मेहमान हैं नैयर भाई ख़ास तौर से, और
جناب کاشف رضا جعفری کاشف رضا صاحب صاحب بھی ان سے ہمارے بھی ساتھ بات کر لیں پھر میں آتا ہوں. بالکل 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 نیئر بھائی آپ کی طرف جو ہے وہ چلیں گے، اور کاشف رضا جو کہ ایک مشہور و معروف دعاخواں ہیں، اور ایک عرصہ ہو گیا آپ کو اس دعاخوانی سے وابستگی میں، اور انجمن غلامان حر کی آپ نے ایک عرصے تک صاحب بیازی آپ کرتے رہے ہیں. آپ کی خدمت میں تعزیت بھی پیش کریں گے اور آپ کی خدمت میں سلام بھی عرض کریں گے. اور نیئر عباس صاحب، آپ ڈسکنیکٹ ہو گئی تھی آپ کی کال. آپ کا کیا تعلق جی ہے، کس طرح کا تعلق ڈاکٹر ریحان اعظمی صاحب سے رہا؟ کچھ اس حوالے سے ہمارے ناظرین تک اگر آپ کچھ گوش گشار کر سکیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. ڈاکٹر ریحان اعظمی کی ذیلت پہ میں اسلم ہاشم بھائی کی طرف خصوصاً اسلم ہاشم بھائی سے تعزیت کرتا ہوں، اور میں اہل بیت ٹی وی کا، موسی صاحب آپ کا اور اسلم ہاشم کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے ریحان پہ بات کرنے کے لیے مدعو کیا. ریحان اعظمی کے حوالے سے ہم مسلسل گفتگو کرتے آ رہے ہیں. میں ریحان اعظمی کی شخصیت کے ایک خوبصورت پہلو کی طرف نشاندہی کروں گا، اور بات ساری اتنی اسلم ہاشم بھائی آپ کے لیے ہے کہ ریحان اعظمی اتنا اچھا دوست تھا، اور ہمیں یقین ہے وہ آج بھی دوست ہے ہمارا، کہ جب بھی پاکستان سے کینیڈا فون کرتا تھا، میں حلفیہ کہہ رہا ہوں، خود مولا کو حاضر ناظر جان کر، میرے پیچھے یہ مقدس شخصیتوں کا بینر لگا ہے، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا بینر لگا ہے. سلام علیہ صلی اللہ. کہ انہوں نے جب بھی مجھے فون کیا، جب اسلم ہاشم بھائی علیل تھے، جیسی علالت کی خبر آئی، ریحان کا میرے پاس فون آیا، نہیں تو نے سنا؟ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنا اسلم بیمار ہے. میں نے کہا یار مجھے پتہ، کہنا دعا کرو. اور وہ دن ہے جب بھی فون کیا ریحان نے، مجھ سے پہلی بات یہ کی، کیا تم نے اسلم کے لیے دعا کی؟ میں نے کہا ریحان میں خاص طور پہ اسلم بھائی کے لیے دعا کر رہا ہوں، خاص طور پہ، اور جب سے تم نے تاکیداً کہا ہے، میرے لیے واجبات میں شامل ہو گیا ہے کہ میں اسلم ہاشم بھائی کی صحت یابی کے لیے دعا کروں. یہ ہے ریحان اعظمی. اللہ. میں ریحان اعظمی کے اس پہلو کی طرف آپ کو لانا چاہ رہا تھا. باقی مصری صاحب، پاکستان میں عزاداری کا مرکز بلا شک و شبہ کراچی، اور نوجوان نسل کی آگاہی کے لیے میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ کراچی کی عزاداری کا مرکز جو ہوتے تھے، مراکز جو ہوتے تھے، وہ لیاقت آباد، رضویہ سوسائٹی، گل بہار، لانڈی، کورنگی، یہ عزاداری کے مراکز تھے. یہاں سے تہذیب عزاداری نے ابتدا کی، اور ہم سب لوگ اسی دور کی یادگار ہیں. میں ہوں، اسلم ہاشم بھائی ہیں، اور بہت سارے دوست ہیں جو کہ ہم اس وقت سے ہمارا ریحان کا ساتھ تعلق، یا جناب سبتی جعفر شہید کے ساتھ تعلق ہمارا اس وقت سے. ہمارے گھر میرے گھر حسن کالونی میں تھا. یہ لیاقت آباد اور رضویہ کا بارڈر کی سینٹرل لائن ہے، یہ کنیکٹنگ لائن ہے، دونوں کو کنیکٹ کرتی ہے، رضویہ کو اور لیاقت آباد کو، یہ ایریا کو. وہاں میری رہائش تھی. میرے مرحوم والد سید حسن عباس ہر سال 17 ربیع الاول کو میرے غریب خانے پہ جشن معصومین منعقد ہوتا تھا، اور اس دوران جو اطراف میں جتنے بھی عزا خانے تھے، جس میں C1 ایریا کا، سی ایریا کے امام بارگاہ، حسن کالونی کے امام بارگاہ، ایون رضویہ، گل بہار کی تمام عزا خانے، کسی جگہ جشن نہیں ہوتا تھا. جشن معصوم صرف میرے غریب خانے میرے والد صاحب کرایا کرتے تھے. میں تو اس وقت بس یہ سمجھے کہ ریحان بھائی، میں، اسلم ہاشم، ہم سب لوگ ایک ساتھ آس پاس کی عمروں کے لوگ ہیں. میں وہ اس طرف لانا چاہ رہا ہوں کہ جو میری ریحان کی پہلی ملاقات، پہلا تعارف ہوا. میری طالب علمی کا زمانہ تھا، کالج میں تھے. میرے والد صاحب نے کہا کہ بھائی اب تھوڑی سی ذمہ داریاں آپ 17 کی سنبھالے. 9 ربیع الاول کو وہ پروگرام شروع کرتے تھے. میں خوبی بتاؤں تو دعوت نامے کی، یہ ابھی تو ہم واٹس ایپ پہ اور کارڈ بھیج کے کرتے ہیں. میرے والد صاحب زعفران سے دعوتی رخ کا لکھا کرتے تھے، جن شعراء اور علماء کو مدعو کرتے تھے.
تو انہوں نے مجھے 4 روپے دیے کہ نہیں جاؤ یہ ان کو دعوت دیا، اب تم کچھ کام سنبھالو اس جشن کا. ریحان اعظمی کے نام دیکھا تو نام تو سنا ہوا تھا، پھر اس کے علاوہ اعلی رضا جموں بھائی سے میرے مراسم ہو گئے تھے، جو ان کے بڑے بھائی، اور تنظیم حسینی جو انجمن ہے وہ اس کے روح رواں تھے اور سارا کنٹرول انہی کے پاس تھا. ریحان بھی اسی انجمن سے تعلق تھا. اور ابھی اسلم بھائی نے بتایا جیسے کہ 2 بھائی جو کہ اہل سنت تھے وہ وہاں نواخوانی کرتے تھے، اور ناصر زیدی بعد میں آئے. ناصر زیدی بھائی کے ساتھ نواخوانی کرنے ساجد جعفری بھی تھے ہوتے تھے ساتھ میں. پھر ساجد ظاہر ہے اپنی الگ انجمن بنا لی تنظیم بجتے نہیں. میں اس کو شارٹ وے میں اس طرح سے بیان کروں گا کہ میں رقعہ لے کے مجھے جموں بھائی کے تو گھر پتا تھا، ریحان سے میری ملاقات نہیں تھی. میں جب وہاں لحاظات پہنچا تو گلی کے کونے پہ، ہمارے زمانے میں ہم نکڑ کہہ سکتے ہیں سلیس اردو میں، وہاں جموں بھائی کھڑے تھے. میں نے کہا جموں بھائی، اور جموں بھائی نے آواز لگائی نہیں یہاں کیسے؟ میں نے کہا جموں بھائی میں ریحان کی تلاش میں آیا ہوں، کہاں ہے؟ کہ لاؤ ڈھونڈتے ہیں، ابھی گھر سے نکلا، اس کو کہیں جانا ہے. وہ ہم لیاقت آباد، اگر ہمارے جو دوست بخوبی واقف ہیں لیاقت آباد سے، تو ہاشمیہ سے لے کے مین روڈ تک، جو کہ لیاقت آباد ڈاکخانہ اور 10 نمبر کو لنک کرتی تھی، وہاں تک 2000 کے قریب دکانیں بیچ میں تھیں دکانیں. اب میں نے اور جموں بھائی نے ڈھونڈنا شروع کیا تو ایک ہیئر ڈریسر کے پاس ریحان آدمی کھڑے ہوئے، ہاتھ میں ریزر پکڑا ہوا ہے اور خود سے شیو کر رہے ہیں. تو پوچھا گیا کہ بھائی کیا ہے؟ تو وہ پتہ لگا وہ جو ہیئر ڈریسر تھا وہ بزی تھا، تو ریحان کو جلدی تھی اور ریحان نے جلدی تو ریحان نے، جموں بھائی نے کہا یار نیئر آیا تمہارے پاس. خیر ہم لے کے نکلے، میں مختصر کر رہا ہوں. تو کہنے میں نے دعوتی رخصہ دیا. کہنے ارے بھائی یہ ابتدائی دور تھا ریحان کا، بالکل نہیں 76 77 78 کی بات کر رہا ہوں. جناب صفت جعفر، جناب ریحان اعظمی، جناب سرفراز احمد صاحب اور بہت سارے دیگر بالکل ابتدائی شعرا میں تھے. اور اس وقت ہم اپنے محترم دوستوں کی مدد سے پروفیسر علی رضا شاہ نقوی صاحب، یا ابھی حیات ہیں مشتاق حسین شاہدی صاحب، وہ ہمارے گھر کی محفل میں مہمان کے طور پر تشریف لاتے تھے اور تقریر کرتے تھے. آخر میں اس میں دنیا کراچی کے بہترین شعرا، ایون یہ کہ نسیم امروی صاحب نے بھی ہماری جشن میں شرکت کی. وہاں ریحان اور صفت جعفر کی پہلی انٹری. تو دیا تو اس نے رخا دیکھا، وہ کہنا کہ زعفران سے لکھا ہوا رخا. میں نے کہا پاپا کا یہ انداز ہے میرے، اور تو کہنا چلو چلتے ہیں صفت جعفر کی طرف ساتھ چلتے ہیں. اس کا ہی کہنا کہ صفت جعفر کی طرف ساتھ چلتے ہیں دعوت دینے. میں نے کہا ٹھیک ہے. ہم لوگ نکلے ہیں پورے راستے. ہر دکاندار اس کا سوشل کانٹریکٹ دیکھیں، ہر دکاندار ریحان بھائی، ریحان، ہیلو ریحان بھائی جی کیسے ہیں. اور چائے کا کپ کی ہر جگہ دعوت ان کے لیے تھی، اور لیکن وہ کہنے خاموشی چلتا رہا، چائے آگے پئیں گے. ہم وہاں پہنچے، کہنے کیفے دولت میں چائے کے ساتھ پیٹیز بہت اچھے ملتے ہیں، آؤ تمہیں پیٹیز کھلائیں. اب میں ریحان کی شکل دیکھی. اب میں ریحان کا پہلا جو تعارف، آپ یہ دیکھیں پہلی ملاقات، ریحان کی شکل دیکھ رہا ہوں کیونکہ طالب علم کا زمانہ تھا، جیب، ہم لوگ سب مڈل کلاس کے لوگ تھے، جیب کی طرف میرا دھیان تھا. میں نے کیفے دولت بڑے اچھے اسٹینڈرڈ ہوٹلوں میں تھا اس زمانے میں، ریسٹورینٹ اسٹینڈرڈ کا ہوتا تھا. تو ریحان کہا تو میرے ساتھ ہے تو کبھی یہ جملہ میرا یاد رکھ، ہمیشہ کے لیے رکھ لے، جب بھی میرے ساتھ چلا کر ذہن میں کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے، میں موجود ہوں، میں موجود ہوں. ارے میں نے کہا کوئی بات نہیں، پھر چلو. اندر پہنچے ہیں تو وہاں بیٹھے ہیں اور چائے اور پیٹیز کے لیے آرڈر دینے کے لیے میں شاید اب بلائے کال کرے گا ویٹر کو. دیکھا تو صفت جعفر بھی آ گئے اور 2-3 احباب بھی وہیں آ گئے. تو ریحان نے وہاں مجھے سرپرائز دیا، اور وہیں صفت جعفر صاحب کو وہ دن مجھے اتنا پیارا دوست لگا کہ وہ میں نے تعلق کبھی نہیں توڑا، ہمیشہ میرا اس کا تعلق انتہائی گہرا رہا. ابھی میں نے ایک ٹی وی چینل پہ، ٹائم ٹی وی پہ ایک پروگرام کیا تھا، تقریباً 2.5 گھنٹے، شارٹ ہونے کے باوجود 2.5 گھنٹے پروگرام ہوا. اس میں ریحان کی زندگی پہ میں نے پروگرام کیا تھا، پورا مکمل احاطہ کیا تھا، تمام دوستوں کو لایا تھا. اسلم ہاشم بھائی کو بھی مدعو کیا تھا، لیکن اسلم ہاشم بھائی کی کوئی اور مصروفیت تھی. تو
इंतहाई जामे और मुकम्मल गुफ्तगू रेहान के साथ उस प्रोग्राम में भी हुई। रेहान ने सब बताते हैं 60,000, मैं जब वो कनाडा आया मैंने कहा रेहान तेरे सलाम और नवाए कितने हो गए? हमारा ऐसी तो बड़ी माजरत के साथ हमारे नाजरीन को बात, लेकिन वो क्या करें, दोस्ती का ताल्लुक है, वो दुनिया के सामने हम जनाब हजरत डॉक्टर रेहान आजमी साहब क़िबला जरूर कह सकते हैं, लेकिन अकेले में एक आदत पड़ी हुई रेहान कहने की, तो उसके लिए माफी हूँ। वो भी उसी तरह नैयर कहकर आवाज बुलंद मुखातिब। उसके कैरेक्टर का दूसरा पहलू बताऊं मैं आपको। मैं कराची में सरकारी अफसर था, मैं एक जुमला सुनिए। अच्छा जी कॉलर ले रहे हैं आप। बस एक मैं काफी देर से होल्ड पर है, एक कॉल ले लूं फिर मैं इसको तफसील से सुनता हूं आपसे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी अलैकुम सलाम रहमतुल्लाह। जी मौला अली। बेशक ये वो सरमाया था जैसे जिससे जा सकते हैं, ये एक ही कैटेगरी के लोग थे जिन्होंने कौम मिलत के लिए कुछ ना कुछ जिंदगी में करते रहे और कौम और नबी को देते रहे। आले मोहम्मद की सुना में और आले मोहम्मद के मैसेज अपने लफ्जों में से कलम जब लिखते थे नफर, तो वो नफर फूल होते थे जिसमें से खुशबू आले मोहम्मद की बिल्कुल ऐसी थी, बिल्कुल ऐसी। तो जो दुनिया के हर देश को हर मानने वाले को मौत करती थी। बेशक ऐसी। ये वो फूल खेलते थे इनके कलम और इनकी तारीफ से। और सबसे बड़ी बात ये है कि जब ये लिखते थे तो उसमें एक मैसेज होता था नई नस्ल के लिए, एक मैसेज होता था आले मोहम्मद की सलाह का, आले मोहम्मद के स्टेटस का, उनकी कलादत का एक मैसेज होता था। वो मैसेज इस किस्म का होता था कि जो आप तो वो नहीं है, लेकिन उनकी किताबें जो है ना वो सदियों तक वो बिल्कुल ऐसी जाती रहेगी। के चले गए जरूर ऐसी हस्तियों को जितना भी अगर आप दे सके ट्रिब्यूट कर सके वो कम है, जिन्होंने अपनी जिंदगियां वक़्फ़ कर रखी थी मोहम्मद अल्लाह सुभान अल्लाह। बिल्कुल ऐसे। और जब इन्होंने वक़्फ़ कर, मैं एक मिनट दूंगा, जब इन्होंने वक़्फ़ कर रखी थी तो उसके अंदर एक मकसद था, वक़्फ़ करने का एक मकसद था। वो मकसद क्या था? सिर्फ और सिर्फ यही था कि जो भी मोहम्मद और आले मोहम्मद की सलाह को पढ़ेगा, सुनेगा, देखेगा, तो उसके अंदर एक वो जज्बा पैदा होगा जो हमारी कौम को चाहिए था, हमारी नस्ल को चाहिए था। वो ये जज्बा दे के गए और इंशाअल्लाह तो जब तक वो उनके ये जज्बा, जब तक उनके ये अल्फाज दुनिया में रहेंगे, किताबों की शक्ल में रहेंगे, इंशाअल्लाह हमारी कौम होती रहेगी। बहुत शुक्रिया। इंसान है कि वो हमें लिख के दे गए अपने जज्बात, अपने ख्यालात, अपनी तारीफ दे गए। बिल्कुल तो जो हमारे लिए एक बेहतरीन सनद होगी और इस पे जो भी जितना काम कर सकेगा वजीर, वो उसके लिए उसकी आखिरत और बेहतरी। बेशक ऐसे, बेशक ऐसे। थैंक यू जी, मेहरबानी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। जी नहीं साहब, जहाँ से आपने गुफ्तगू छोड़ी थी वो अपना वाक़या मुकम्मल करने, तो मैं फिर काशिफ भाई की जानिब जाऊं क्योंकि मैं असल में रेहान की किरदार के पहलू, अभी जो बात हो रही है उस पर बात कर रहा था। सबसे पहला पहलू मैंने दोस्त का के बहैसियत दोस्त के उसको फिक्र के असलम आशिम की तबीयत, मुझे फोन कर रहा है कि दुआ करो, पता नहीं कितने दोस्तों को किया होगा उसने असलम आशिम के लिए। दूसरा पहलू उसके किरदार की बात कर रहा हूँ। मुझे बहुत अफसोस और दुख हो रहा है कि एक पहलू पे बहुत ज्यादा बात हो रही है जो कि नहीं होना चाहिए थी। जनाब रेहान आज़मी की ठोकर में दौलत पड़ी थी, लोग गलत बयानी करते हैं, उसके हालत में ठूस के बात निकलवाई कि मुझे पूछा नहीं जाता, मेरा ख्याल नहीं। कौम कल भी मोहब्बत करती थी रेहान आज़मी से, कौम आज भी मोहब्बत करती है। कौम रहती दुनिया तक, जो हमारी नस्लें हैं वो रेहान के नौए जब जब चलेंगे रेहान से मोहब्बत रहेगी। रेहान के पास पैसे की कभी भी, वो जब चाहता उसको पैसे की कभी भी कमी ना होती, बेतहाशा पैसा, उसकी ठोकरों पे पैसा था। हम ऐनी शाहिद हैं कि उसकी जेब में कितने पैसे होते थे और घर जाता था वो खाली हाथ जाता था। ये है रेहान का पहलू कि सुबह जेब में हजारों रुपए पड़े और शाम में जब घर जा रहा तो कुछ नहीं, तो कहाँ खर्च करता था? किसी ऐब में नहीं था अल्हम्दुलिल्लाह, सिवाय सिगरेट पीने के। सिगरेट पीना कोई ऐब नहीं, पान खाना कोई ऐब नहीं है। हमारा एक बड़ी माजरत के साथ किसी को लगे बुरी तो माजरत खाऊं,
ٹھیک ہے. اس کے کردار کا ایک پہلو میں سرکاری افسر تھا کراچی میں, گورنمنٹ کا گزٹڈ آفیسر, اور میرے بجٹ میں بہت سارے پیسے ہوتے تھے گورنمنٹ کے مختلف کاموں کے لیے. میں اپنی پوزیشن نہیں بتاؤں گا کیا پوزیشن تھی میری. تو وہاں ہم نے ایک کانٹریکٹ ظاہر ہوتے چلتے تھے, وہ اخبار میں دیا. ایک دن بعد ریحان میرے دفتر ایک کسی ایک کے ساتھ تشریف لائے صحیح. اور چائے پلا, اور چائے وائے, وہ جب ریحان آ جائے تو پھر کوئی میٹنگ نہیں, کچھ نہیں. ہماری میٹنگ بھی ہو رہی ہو تو ہم اس کو پوسٹ پون کر کے ریحان کے پاس پہنچتے تھے. یہ میں بلا شک و شبہ اور بالکل بغیر صحیح. کسی جھوٹ کے, یہ کوئی میٹنگ ہے کوئی پرواہ نہیں. ہمیں ریحان آیا, دفتر میں بیٹھا, سیکرٹری نے بالکل کہا صحیح. ریحان بھائی دفتر میں بیٹھے, ہم پہنچ گئے. ہم نے کہا بھائی ریحان خیریت, چائے پلا, میں چائے پلا دی. یار یہ میرے دوست ہیں, تیرے یہاں جو ابھی کانٹریکٹ نکلا ہے اس میں یہ اپلائی کر رہے ہیں. اب ریحان کی بات, اور میں نے کہا ریحان جو بالکل پروٹوکول ہے اس کے یہ پورا کریں پورا. میں بیٹھا ہوں, جو ان کے مورلی خدمت ہوگی میں حاضر ہوں. وہ جو 1-1.5 گھنٹہ بیٹھتا ہے اس باتوں میں نہیں پڑتا, میں اس کے کردار کے پہلو بتا رہا ہوں. جی جی. جب وہ باہر نکلنے لگے تو میں دروازے تک خدا حافظ کہنے گیا. دروازہ جیسے ہی وہ ان کے دوست باہر نکلے, ریحان نے دروازہ بند کیا. نیئر ایک بات یاد رکھنا, لیگلی کرنا اور ایسے کرنا تم پر کوئی آنچ نہ ہے, میری شکل نہیں دیکھنا, میں مجبوراً آیا ہوں یاری دوستی میں. یہ ہے اس کا کردار کا پہلو. بالکل اسی ٹھیک. پہلو سے لنک کرتے ہوئے ہم نجی محفل میں شام میں دفتر کی بات, تو نجی فٹ پاتھ پہ بیٹھنے والے لوگ تھے. بالکل ٹھیک ہے. نہیں بیٹھے صاحب, آپ بیٹھے سے بہت گفتگو سارے کو لوگ تھے. مزید, جی ہاں, مزید کنٹینیو کرتے ہیں. کالر ہمارے ساتھ اور ہولڈ پر ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام بھائی جان. جی کون سا آپ؟ ایک تو میں نے یہ بات کہی تھی کہ آپ جو بات کہہ رہے ہیں, مطلب ہم ہزاروں لاکھوں لوگوں کو دیکھ رہے ہیں, تو وہ مطلب آپ کو دیکھے نا پورے ورلڈ میں. وعلیکم السلام. ہلو. جی جی, آپ ٹی وی سے مت سنیں, مجھے فون پہ گفتگو فرمائیے. بسم اللہ, فرمائے. جی فرمائیے. یہ بولنا تھا کہ بھائی آپ کو ہزاروں کروڑوں لوگ دیکھ رہے ہیں, تو آپ کی بات سب سے ہمیں ٹائم دے تھوڑا سا. دوسری بات یہ مجھے یہ کہنا ہے کہ دوسری بات مجھے یہ کہنا ہے کہ ہلو. جی جی, آپ گفتگو فرمائیے, آپ ٹی وی سے شاید سن رہے ہیں. مجھے یہ کہنا ہے کہ ہم میری ان سے سب کی مطلب جب انتقال ہوا ہے آپ سے کچھ عرصے پہلے ان سے بات ہوئی, تو مجھے یہ کہنا ہے کہ انہوں نے تو ہمیں بہت کچھ دیا, لیکن ہم نے ان کو کیا کیا, ہماری نیشن کو کیا کیا. تو آج اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں جو پوری دنیا میں گھومتے پھرتے ہیں, ان کا بھی کیا دیا, ان کو کیا کیا ہوتا ہے, ان کو کچھ نہیں دیا بتا ہے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, اس پہ بھی کرتے ہیں بات. انتقال ہوا جب ہم نے بالکل ایسے ہی ہے, مجھے بتاؤ کہ بالکل ایسے ہی. ہم لوگ تدفین میں تو لاکھوں کی تعداد میں آتے ہیں, کاش زندگی میں بھی اس طرح سے اگر ہم ہجوم کریں اور کسی کو اس سرمایہ کو مزید اس کو پرزرو کرنے کی کوشش کریں, اس کی ہیلپ کریں, تو بات یہ لگے. بالکل ٹھیک ہے, آپ کو پوائنٹ آ گیا میرے بھائی, بہت شکریہ, جزاک اللہ, بہت شکریہ. نیر بھائی, آپ کی جانب دوبارہ میں آتا ہوں. کاشف رضا جعفری صاحب ہمارے ساتھ ہیں. کاشف رضا جعفری صاحب, آپ کا ایک پرانا تعلق نوحہ خانی کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ رہا, کیا تاثرات ہیں آپ کے, کیا کہیں گے آپ, کیا کچھ دیکھا آپ؟ میں آپ کی نگاہ سے ان چیزوں کو بھی جاننا چاہتا ہوں. ایک مختصر سی میں کال اور لے لوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک بات بہترین بات کہی ہے, میرا بھی ایک بیک گراؤنڈ ہے. بے شک, بات کے لیے بات کرنا بہت چھوٹی ابھی باتیں ہو رہی ہے نا, خدا کا ایسی باتیں کرتے گزارا یہ
جی ہاں جلدی سے کر دیں پلیز. جی ہاں نہیں آپ جلدی سے کر دیں کیونکہ میرے پاس وقت بہت مختصر ہے اور بالکل جلدی سے اگر آپ جزاک اللہ جزاک اللہ میرے بھائی بہت شکریہ جزاک اللہ حاضری ہو گئی آپ کی. بہت شکریہ شہزادی قبول مقبول فرمائے. جزاک اللہ بہت شکریہ. جی کاشف جابر صاحب بلا واسطہ آپ کی طرف. میں کاشف جعفری سے پہلے ایک جملہ کہہ دوں، تھوڑی سی تصحیح کر دوں. آپ نے کہا کہ کاشف جعفری صاحب جو ہیں وہ انجمن غلامین حر کے صاحب بیاض تھے. نہیں، یہ سوز ازا سید کاشف رضا جعفری آج بھی غلامان حر کے صاحب بیاض ہیں. باقی اب کاشف. بالکل میں اس دور کی بات کر رہا ہوں جب فزیکل پریزنٹ وہاں پر انجمن چلایا کرتے، میں اس سینس میں. جی ہاں جی کاشف فرمائیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. موسیقی بھائی، آپ کا، اسلم بھائی اور بالخصوص اہل بیت ٹی وی کا میں بے انتہا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ پروگرام منعقد کیا اور مجھے اس میں موقع دیا، کیونکہ ایک میری جو اس وقت فیلنگ ہے وہ میں بیان نہیں کر سکتا، کیونکہ آج سویم بھی تھا ریحان بھائی کا، تو اس میں جو غیر حاضری ہے میری، وہ کم از کم اس پروگرام میں شرکت کر کے اس کی کچھ حد تک جسے کہتے ہیں وہ کسک پوری ہو سکتی ہے. باقی جو میرے ریحان بھائی کے ساتھ میرا ساتھ رہا، تقریباً 32 سال میں نے ساتھ گزارے ریحان بھائی کے ساتھ. میں چھوٹے سے بڑا ان کے ساتھ ہوا. ایک شفیق استاد، بہترین رہنما، عظیم شاعر. میں کیا، میرے پاس الفاظ نہیں ہے اس وقت کہ میں ان کے لیے جو کہہ سکوں. جس طرح انہوں نے مجھے میری نوحہ خانی کی جو نشر و نما کی انہوں نے، وہ میں اگر چاہوں بھی تو میں ان کا بہت احسان مند ہوں. میں یہ احسان ان کا کبھی نہیں اتار سکتا. ہر جگہ مجھے جتنا بھی میرے نوحہ خانی میں جتنا تھوڑا بہت میرا نام ہے وہ انہی کی وجہ سے ہے، اور میں اس کے لیے ان کا، پاک پروردگار کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے. ریحان بھائی کو بدلے میں بس میں دعا ہی دے سکتا ہوں، اور بس یہ افسوس رہے گا کہ آخری وقت میں ان کے پاس نہیں تھا. ابھی کچھ عرصہ پہلے بیماری سے ان سے میری اکثر بات ہوا کرتی تھی، لیکن ابھی جو آخری بات ہوئی تھی اس میں انہوں نے کہا یہی تھا مجھ سے، آخری الفاظ ان کے یہی تھے کہ بیٹا کب آؤ گے، جلدی آ جاؤ اس سے پہلے وقت نکل جائے. بالکل ایسے ہی آپ کے یقیناً یہ جذبات ہوں گے، کیونکہ زندگی کا ایک بڑا عرصہ جو ہے وہ ان کی شفقت کے زیر سایہ گزرا، اور یقیناً اس محرومی کو انسان بدرجہ اتم محسوس کرتا ہے، اور پردیس میں زیادہ. میں دوبارہ آپ کی طرف آؤں گا. اور نیر عباس آپ کینیڈا سے ہمارے ساتھ ڈسکنیکٹ ہو گئے. بہت ہی خوبصورت آپ نے باتیں کی، کچھ اپنی زندگی کی جو میموریز تھیں ڈاکٹر ریحان اعظمی مرحوم کے ساتھ، وہ آپ نے ہمارے ناظرین تک پہنچائی. ہم آپ کے انتہائی مشکور و ممنون ہیں. جناب اسلم ہاشم صاحب ہمارے ساتھ مستقل موجود ہیں، آپ کی مبلغ اعضا ہیں. آپ کی خدمات کا کون معترف نہیں ہے، تمام لوگ ہی جانتے ہیں. آپ نے ابھی بھی پوری اپنی زندگی جو ہے وہ عزاداری کے لیے وقف کر رکھی، اور پروردگار نے آپ کو ناگہانی بلا سی جس طرح سے صحت دی، اس میں تمام جس طرح سے ریحان بھائی کی دعاؤں کا ذکر ہو رہا ہے اور تمام مومنین ہی اس کے اندر شامل رہے. کوئی ان کے متعلق ریحان بھائی کے حوالے سے ایک ایسی بات جو کہ حرف عام میں مشہور نہ ہو، کوئی ایسی بات اسلم بھائی جو آپ کے ذہن کے اندر ہو، جو ہمارے ناظرین اذان عالیہ تک آپ منتقل کر سکیں. خبر اس کے کہ میں سنوں وہ بات، ایک کالر کو، مختصر سی کال کو بھی شامل کر لوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
جی کال آپ دوبارہ کر سکتے ہیں. جی اسلم بھائی بسم اللہ فرمائیے. سب سے پہلے میں کاشف جعفری کو ریحان اعظمی کی ارتحال کی تعزیت پیش کرتا ہوں. آپ کال لے لیجیے. جی جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. جی علیکم السلام ورحمۃ اللہ. مولا علی بتا اشتیاق بٹ صاحب لوگ. علیکم السلام. اللہ تعالیٰ یقیناً ریحان اعظمی صاحب بارگاہ مولانا کائنات سے پہنچ چکے ہیں. لیکن بس جب سے یہ خبر سنی ہے تب سے اصل کی یادیں ہمارے پاس پہنچی ہوئی. اللہ تعالیٰ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. تو بس انہیں کا لکھا ہوا اگر اجازت دے تو 20 منٹ میں پڑھ کے میں جلدی آپ سے جانا چاہوں گا اور آپ کی باتیں سنوں گا. جی بس تبرکن اگر ایک شعر پڑھ لو. مر رہے جی مفتی بھائی. کہاں تک کوئی اب زندہ رہے گا. ہاں دلوں میں بغض جب زندہ رہے گا. ہاں اجل کا رکھ کر شہروں میں جانی تعصب بے سبب زندہ رہے گا. نہ ہم زندہ نہ تم زندہ رہو گے مگر قتل بھی سب زندہ رہے گا. واہ 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 واہ. ضمیر آدمیت کے علاوہ سب اس دنیا میں سب زندہ رہے گا. شرافت منہ چھپائے پھر رہی ہے سنا ہے بے نسب زندہ رہے گا. زبان قابل فتنہ ہے اب بلا کہتے ادب زندہ رہے گا. تو یہ ابھی پچھلے سال انہوں نے شاید یہ تازہ کلام لکھا تھا. اللہ تعالیٰ ان کی قبر کی تمام منزلیں ہمیں یقین ہے پورا کہ وہ ہمیں زمانہ علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچ چکے ہیں. ہماری طرف سے آپ سب کو دیکھنے سننے والوں کو بالخصوص اسلم عاشق بھائی کو تجویز پیش کرتے ہیں. خدا حافظ. جزاک اللہ اشتیاق بٹ صاحب بہت شکریہ آپ شامل ہوئے. جی اسلم بھائی آپ فرما اچھا رہے تھے ایسی کوئی بات جو حرف عام میں نہ ہو. مشہور. ہاں سب سے پہلی بات تو یہ کہ شاید ہی یہ بات کسی کو معلوم ہو ہاں کہ ریحان اعظمی خود لوگوں کی فائنینشیل سپورٹ کرتے تھے. یعنی یہ کاشف نے اسبات میں سر ہلایا میری. یعنی آپ نے پورے زمانے میں کچھ عرصے سے جب سے یہ میڈیا کا دور شروع ہوا ہے یہ سنا ہوگا کہ ریحان اعظمی جو ہے ان کی کسی نے وہ یہ نہیں کی وہ نہیں کی. ارے بھائی وہ تو خود میں اس کا عینی گواہ ہوں کہ مثال کے طور پہ یہاں کسی عشرے میں کوئی ہدیہ ملا اور یہاں ہی انہی نے کسی کو دے دیا. یہ جو ریحان اعظمی کی بات ہے یہ میں نہیں سمجھتا کہ بہت سے لوگوں کو معلوم ہوگی. لیکن یہ بات ضرور ہے کہ وہ شخص اپنے لیے اتنا فکر مند نہیں تھا جتنا وہ ملت کے لیے فکر مند تھا. اور سبحان اللہ. میں بڑے بڑے نوحہ خانوں کی انہوں نے فائنینشیل مدد کی ہے. ظاہر ہے یہاں پہ میں کسی کا نام نہیں لوں گا کیونکہ وہ پھر حدق ہوگی کسی کی. لیکن انہوں نے بڑے نوحہ خانوں کی اپنی استطاعت میں مدد کی ہے. مثال کے طور پہ میں مثال بنا رہا ہوں کوئی اس کو حتمی نہ سمجھے. مثال کے طور پہ 1000 روپے ان کے پاس ہے تو انہوں نے 700 روپے دوسرے جس کی ضرورت ہے اس کو دیے یا پورے 1000 بھی دے دیے. میری آخری ملاقات ان کی کربلا معلیٰ میں ہوئی اور میں نے پھر اسی وجہ سے ایک مجلس اپنے ہوٹل میں رکھی اور وہ آئے تو وہاں کربلا معلیٰ میں بھی وہ شخص لوگوں کی مدد کر رہا تھا. یہ پہلو ہاں بالکل. اس میں ایک کوشش کر رہا ہوں ایک دو کل تک جو عرش پہ کرتا تھا ذکر حسین آج روبرو حسین کر رہا ہے ذکر. آج روبرو ٹھیک ہے. کاشف سے بات کریں. یقیناً کاشف ہمارے لیے ریحان اعظمی کے حوالے سے ایک بہت بڑی شخصیت. بالکل. کاشف جاوید صاحب کوئی کلام ان کا جو تو آپ نے بہت متعدد کلام پڑھے ان کے کوئی ایسا کلام جو مطلب جس کو آپ بہت زیادہ خود آپ کے دل میں اترا ہو. مفتی بھائی ویسے تو ہر کلام ان کا ایسا ہوتا تھا
کہ یقیناً اس کو یقیناً آپ پڑھتے یقیناً رہیں، کبھی آپ کا دل نہ بھرے۔ ایک میں آپ نے ابھی جیسے اسلم بھائی سے پوچھا کہ کوئی ایسی بات جو لوگوں کو نہیں پتا ہو، بہت ایسی باتیں ہیں کیونکہ میرا بہت وقت گزرا ان کے ساتھ۔ ایک میں بات ضرور کرنا چاہوں گا اس موقع پر کہ بھلے سے جتنا بھی بڑا شاعر ہو، کوئی بھی ہو، وہ اپنا لکھا ہوا کبھی کاٹتا نہیں کیا اس کو۔ کیا کہنے جی، اور وہ ان کا طریقہ کار یہی تھا کہ میں ان کے پاس گیا، میں نے ان کو کچھ بتایا کہ ریحان بھائی یہ موضوع ہے یا یہ مصرع ہے یا یہ طرز ہے، انہوں نے لکھنے بیٹھ گئے۔ وہ 10-15 منٹ بعد وہ اپنا لکھا ہوا دکھایا انہوں نے، ہاں بھائی یہ دیکھ لے۔ اب دیکھا، اس کے بعد پھر ریحان بھائی وہ بات نہیں آ رہی۔ تو اگر آپ کسی اور شاعر سے اگر یہ کہیں تو وہ غصے میں آ جائے گا، آپ کو کہے گا جناب میں نے اتنی محنت سے لکھا ہے اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہا ہے۔ ہاں اور ریحان بھائی وہ پرچہ لیتے تھے اور پورا پین اس کے اوپر پھیر دیا کرتے تھے، کاٹ دیتے تھے پورا، اور نئے سرے سے اس کو لکھا کرتے تھے جب تک اللہ لکھوانے والا مطمئن نہیں ہوتا وہ یہی کام کرتے تھے۔ یعنی اور یعنی بعض یعنی اگر مرتبہ میں اس تو کو ہم یہ لوگوں کو بھی کہوں، شرمندگی ہوتی تھی یعنی کاشف کہ اگر میں اس کو مطلب یہ ہم کہوں کہ جس طرح مجموعہ کہا جا رہا ہے کہ 50-60 ہزار نوعے ہیں، تو اگر اس کو یہ دیکھا غلط جائے ہے۔ تو یہ تو کئی لاکھ ہو گئے نا، یہ تو 50-60 ہزار تو نوحے وہ ہیں جو انہوں نے جمع کر لیے، جو ہم سے پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ جیسے کلینک ہوتا ہے ڈاکٹر کا، ویسے ہم لوگ سب بیٹھے ہوا کرتے تھے ان کے گھر میں، صحیح۔ لائن لگا کے بیٹھا ہو، جتنے بھی آج کے بڑے نام ہیں ہم سب لائن لگا کے بیٹھے ہوا کرتے تھے، اور وہ نیکسٹ ان کی آواز آتی تھی، نیکسٹ، اور پھر جو لائن میں ہوتا تھا وہ چلے آتا تھا ان کے پاس، وہ کلام لکھنا شروع کر دیتے تھے۔ سبحان بہت اللہ، عرصے بعد ریحان بھائی نے یہ کام شروع کیا کہ اس کی جو ہے وہ کاپی مانگنے لگے ہم لوگوں سے جو کلام لکھ کے دے رہے ہیں، پھر وہ بھی ہم لوگ ان کو بڑی مشکلوں سے دیا کرتے تھے۔ تو انہوں نے کیا کیا، پھر کاربن نیچے رکھ کے صفحے پہ، اور انہوں نے پھر نوحہ لکھنا شروع کیا۔ اس کے بعد سے پھر انہوں نے یہ نوحہ جمع کرنا شروع کیا اپنے کلام، ورنہ کتنے کلام ایسے ہیں جو انہوں نے لکھ کے دے دیے۔ مجھے ایک مرتبہ انہوں نے ہوٹل پہ بیٹھ کے گولڈ لیف کے ڈبے میں کے جو پنی آتی ہے گولڈن، اس پہ کلام لکھ کے دیا۔ جی، تو وہ تو اس کا کوئی ریکارڈ نہیں، ایسے کئی کلام ہیں جو چلتے پھرتے انہوں نے لکھ کے دے دیے۔ یعنی اس طرح کئی لاکھ بنتے ہیں کلام، یعنی وہ کلام جن کو کاٹا گیا وہ کلام بھی آپ جمع کریں، جو اشعار کہے، مطلب میں ان چیزوں کو جس میں انہوں نے پورا اپنا ذہن لگایا، صرف کی اپنی ذہنی صلاحیتوں کو، تو وہ ان تمام اگر کلاموں کو جمع آوری جائے تو کئی لاکھ بنتے ہیں۔ کاشف میں دوبارہ آپ کی اس جانب آ رہا ہوں کہ کالر کو شامل کروں۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔ جی السلام علیکم، آپ دوبارہ شامل ہو جائیں، آپ کی آواز ترنت نہیں ہو رہی۔ اچھا، تو کوئی اس طرح کا جو جیسے میں نے کلام کا کہا، کون سا آپ کلام پیش فرمائیں گے؟ یقیناً سارے کلام جیسے آپ نے کہا کہ ان کے عالی ہیں اور اس میں سے کم و زیادہ تو نہیں کہہ سکتا، ذکر بھی معصوم کا ہے، مگر بعض کلام ایسا ہوتا ہے جو خود انسان کو بہت زیادہ ایک مطمئن کرتا ہے، اس کے قلب پہ اثر انداز ہوتا ہے، اس طرح کا کوئی کلام؟ میں نے آج جو کلام نکالا تھا پڑھنے کے لیے، تو کیونکہ ان کا جو کلام میں ہر کلام کا جو مقطع ہوتا تھا وہ جسے کہتے ہیں نا کلام کی جان ہوا کرتا تھا۔ صحیح۔ تو میں آپ کے سامنے ایک بہت خصوصی کلام انہوں نے مجھے بہت پہلے لکھ کے دیا تھا، تو آج میری وہ نظروں سے گزرا تو میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں وہ آپ کی سماعتوں کی نظر کروں۔ اسلم بھائی دیکھیے گا شعر۔ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ اسلام کی بقا میں شبیر ہی سے ہے، اسلام کی بقا میں شبیر ہی سے ہے، کیا کہنے جینے کا سلسلہ ہمیں شبیر ہی سے ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ
سبحان اللہ. اور زہرا کی آرزو ہے تمنا علی کی ہے، زہرا کی آرزو ہے تمنا علی کی ہے، خوشنودی خدا ہمیں شبیر ہی سے ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور شعر دیکھیے گا، کرب و بلا کے نام سے واقف نہ تھا کوئی، کرب و بلا کے نام سے واقف نہ تھا کوئی، مشہور کربلا ہمیں واہ شبیر ہی سے ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جلدی جلدی میں اشعار سنا رہا ہوں. بالکل. اور مجلس میں آ کے مانگیے دل میں ہے جو دعا، سبحان اللہ. سبحان اللہ. مجلس دل میں میں ہے دعا. آ کے مانگیے دل میں ہے جو دعا، سبحان اللہ. پوری ہر ایک دعا ہمیں شبیر ہی سے ہے. سبحان اللہ. سبحان اور پھر اللہ. دیکھیے سبحان گا اللہ. اسلام بھائی، تو اسلام تیرے سر پہ سجا ہے جو آج تک، واہ 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 واہ. اسلام تیرے سر پہ سجا ہے جو آج تک، کیا کہنے. کیا کہنے. یہ تاج انما ہمیں شبیر واہ ہی واہ سے واہ واہ ہے. واہ. سبحان تاج اللہ بھائی. سبحان انما. اللہ. شبیر اور سے ہے. سبحان اللہ. سبحان شعر اللہ. دیکھیے گا، ہوں. رونے کو زندگی کی علامت کہا گیا، رونے کو زندگی کی علامت. رونے سبحان کو اللہ. زندگی کی علامت کہا گیا، رونا بھی باخدا ہمیں شبیر واہ ہی واہ سے واہ. ہے. سبحان اللہ. اور سبحان اللہ. ذکر غم حسین ہر ایک کو کہاں نصیب، بے شک بے شک. ذکر غم حسین ہر بہت عمدہ بات ہے ایک یار. کو کہاں نصیب، کہاں نصیب بے. واہ قسمت کا معجزہ ہمیں واہ. شبیر ہی سے ہے. سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ. اللہ. اور سبحان اللہ. جس مقطع کے لیے میں نے یہ کلام منتخب کیا وہ مقطع پیش کر رہا ہوں. بسم اللہ. ریحان آزمی تجھے پہچانتا بھی ہائے کون، ہائے ہائے اللہ. ہائے. اللہ. ریحان آزمی تجھے پہچانتا بھی کون، گھر گھر یہ تذکرہ ہمیں شبیر ہی سے ہے. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بالکل. وقت جو ہے وہ دامن وقت میں ہمارے جو ہے وہ مزید گنجائش نہیں، چند دقیقے جو ہے وہ باقی رہ گئے. اسلام عاشق بھائی آپ کی طرف جاؤں گا اور آپ سے ہی پروگرام کا اختتام کروں گا. کیا میسج دیں گے؟ اور مطلب ایک جس طرح ابھی نییر صاحب نے کہا کہ جو ہے وہ پیسہ ان کی ٹھوکروں میں تھا، اور یقیناً وہ جس طرح آپ نے بتایا بھی وہ ہڈن گوشے، وہ چھپے ہوئے ان کے سارے معاملات کے وہ غربا کے اندر، مساکین کے اندر وہ تمام چیزیں بانٹ دیتے تھے. اور مگر ایک ویڈیو میں دکھایا گیا کہ بعض جگہوں پر ان کی کچھ زندگی میں کچھ تکالیف جو انہوں نے خود برملا کی بیان کی. یہ کیا ہے؟ اس میں تھوڑا سا اس کو کھول دیں اور اسی پہ ہم پھر اختتام کی طرف بھی جائیں گے. یہ میں ذکر اس لیے کر رہا ہوں، میں یقیناً یہ کبھی نہ کرتا مگر اس لیے کر رہا ہوں کہ جو ہماری قوم کے اثاثے ہوتے ہیں، ہماری قوم کی ذمہ داری ہے کہ جب جنازہ ہوتا ہے تو لاکھوں افراد، کروڑوں افراد آتے ہیں، تو زندگی میں بھی ہمیں متوجہ رہنا چاہیے. میں صرف اس وجہ سے کہ جو آج ہمارے پاس اثاثے بچے ہیں ان کے طرف جو ہے وہ غفلت برطرف کرنے کے لیے صرف یہ سوال اٹھا. جی عاشق بھائی. بالکل. سب سے پہلے تو میں یہ بتاؤں جو ابھی کیفیت کاشف جعفری صاحب کی تھی، یہ لاکھوں شیان حضرت کرار کی عکاسی کر رہی تھی. آج ریحان اعظمی کے ذکر پہ لوگ اشکبار ہیں.
یہ بالکل کیفیت تو میری بھی تقریباً وہی ہے، لیکن میں ذرا سا سنبھال رہا ہوں، مگر یہی میں نے دیکھا جس کے سامنے گفتگو ہوئی وہ ریحان اعظمی کو یاد کر کے رو پڑا، جو ریحان اعظمی کا ایک مرحوم کا ایک بہت بڑا، میں اس سے پہلے بھول نہ جاؤں، ریحان اعظمی نے ایسی تربیت کی اپنی اولاد کی کہ ایک سلمان بنا اور دوسرا ارسلان. خود ریحان اعظمی کے الفاظ ہیں کہ اسلم بھائی ارسلان مجھ سے بڑا شاعر ہے. اب آپ نے جیسے آپ نے کہا تو معاشرے کو، قوم کو، ارسلان کو محفوظ کرنا چاہیے، ارسلان کی اور حوصلہ ائمہ افزائی کی کرنی تاکید ہے، ائمہ کی تاکید موجود ہے کہ جو شعراء ہیں جو ان کے امر کو زندہ رکھتے ہیں، اس کو بیان کرتے ہیں، ان کی لرزشوں اور خطاؤں کی جانب پہ کہا کہ اس طرف توجہ نہیں کرنی ہے، ہمارے یہاں ہمیں دیکھنا ہے، ہمیں اور اس کو معاف کرنا ہے، درگزر کرنا ہے، تو نہ کہ کجا ان کی ضروریات، ان کے احساسات، ان تمام چیزوں میں ہماری بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے. اسلم عاشق صاحب، ہم آپ کے انتہائی مشکور اور ممنون ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم تھرو آؤٹ ہمارے پروگرام کو دیا. مبلغ اعزاز جناب اسلم عاشق صاحب، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ 10 بسم سیکنڈ اللہ. بہت بڑا حاضر. نام مانا جاتا ہے شہید سبط جعفر کا. ان کے الفاظ بتا دوں کہ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی میں نے شاعر دیکھا اور بڑا شاعر دیکھا تو وہ ریحان اعظمی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت شکر گزار ہے اپنے تمام ہی مہمانان گرامی کے، اس میں سر فہرست ہمارے ڈاکٹر تقی عابدی صاحب، انہوں نے ہمیں کینیڈا سے جوائن کیا. آپ کی رسائی ادب کے اوپر متعدد کتابیں، بے شمار کام ہے آپ کا اور انتھک محنت ہے، اور آپ نے ان گمنام شعراء کو بھی زندہ کیا جن کو دنیا بھول چکی تھی، ان کے کلام کو دوبارہ سے زندہ کر کے منظر عام پہ لائے. ہم آپ کے بھی انتہائی مشہور و ممنون ہیں. جناب مبلغ اعزاز اسلم عاشق صاحب، آپ کے انتہائی ممنون و مشکور ہیں کہ آپ نے بعض ایسے گوشوں کی طرف، ایسے پہلوؤں کی طرف نشاندہی فرمائی جو کہ ایک عام آدمی کو نہیں معلوم تھے مرحوم کی زندگی سے متعلق. اور جناب نیر عباس صاحب، آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہوئے، آپ نے بھی اپنی کچھ یادداشتیں ہمارے ناظرین کے اذہان عالیہ تک روانہ فرمائی. اور جناب معروف نوا خان، جناب کاشف رضا شافی صاحب، آپ کی بھی ہم انتہائی مشکور و ممنون ہیں کہ جو آپ کے ساتھ ان کی میموریز تھیں، جس طرح سے کلام کس طرح لکھ کے دیا کرتے. یقیناً یہ میرے بھی علم میں نہیں تھا کہ کس طرح سے وہ سارا کیا معاملہ ہوتا تھا، کیا ماجرا ہوتا تھا. آپ نے اس کو ہمارے ناظرین کے اذہان عالیہ تک منتقل فرمایا. ہم اپنے تمامی مہمانوں کے انتہائی مشکور و ممنون ہیں. تمنا تھی کہ پیوندے زمین کربلا ہوتے، تمنا تھی کہ پیوندے زمین کربلا ہوتے، وہاں بھی خاک ہوتے مگر خاک شفا ہوتے. ناظرین، ہمارے پروگرام کا ٹائم تمام ہوا. ایک تعزیتی جلسہ جناب مرحوم ڈاکٹر ریحان اعظمی صاحب کی یاد میں جاری و ساری تھا. انشاءاللہ ہماری اور آپ کی ملاقات